رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب، اور خواب کچھ شیطان کی جانب سے بھی آتے ہیں نظر۔ آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں، پہلے ایک درود پاک کی فضیلت، یہ درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کے سوال کا ایک طرح سے جواب بھی ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کیسے کر سکتا ہوں؟ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا کیسے ممکن ہے؟ آئیے آپ کو ایک بڑی ہی پیاری روایت سناتا ہوں اور اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ممکن ہے۔ یہ روایت ہے القول البدی کی، اور اس روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ کو 2 رکعت نفل ادا کرے، اور وہ 2 رکعت نفل کیسے ادا کرنے ہیں کہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد، یہ مکمل سورت پڑھنی ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو 1000 بار پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعہ سے پہلے یہ عمل کرنے والا شخص اپنے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ 2 خوشخبریاں ہیں، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور گناہوں کی معافی بھی۔ تو آپ بھی عمل کیجئے۔ کیا عجب کہ اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھایا جائے گا، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے خواب میں آسمان کو دیکھنا کیسا۔ جی ہاں، بہت دفعہ ہم آسمانوں کو دیکھتے ہوں گے، بعض اوقات ہم اپنے آپ کو آسمانوں پر دیکھتے ہوں گے۔ اسی طرح سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پر اپنے آپ کو دیکھنا کیسا، مختلف انداز، مختلف کلرز کے آسمان دیکھنا کیسا، آسمانوں کی طرف اپنے آپ کو فضا میں بلند ہوتا ہوا دیکھنا کیسا، یہ بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جب تک کے لیے ہم بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین کس طرح کے خواب ہم سے بیان فرما رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں گلاب جامن، برفی، رسگلے، اور غالباً میں اس میں اپنے خواب میں گلاب جامن کھاتا بھی ہوں، تو مجھے اس کی تعبیر برائے مہربانی ارشاد فرمائے۔ کیا شان ہے آپ کی، مٹھائیاں ہی مٹھائیاں دیکھ رہے ہیں اور گلاب جامن کھا بھی رہے ہیں۔ چلیں جی، پہلے ہی کال بلی میٹھی میٹھی ہے۔ دیکھیے بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کی طرف ہماری رغبت ہوتی ہے، خواہ وہ کھانے کی ہو، استعمال کرنے کی ہو یا کوئی اور شے ہو، تو وہی چیز خواب کے اندر بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ البتہ مجموعی طور پر میٹھا کھانا، وہ مٹھائی کی شکل میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور مبارک ہوتا ہے، کسی اچھی خبر ملنے کی علامت اور دلیل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی رحمت ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو کوئی اچھی خبر عطا فرمائے، کوئی اچھی نعمت جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوگی۔ بڑا ہی مبارک اور پیارا خواب ہے۔ مزید
خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ میں گھر کے اندر تھا، گھر والے سب باہر تھے، اور وہ لوگ جو ہے نا قرآن مجید باہر سے لے آیا اندر. قرآن مجید پہ الفاظ جو لکھے ہوئے تھے وہ سونے سے لکھے ہوئے تھے. کون لوگ تھے جو لے کر آئے تھے مبہم ہے، اور ویسے ہی قرآن مجید کی آپ نے زیارت کی ہے تو اچھا ہے. یہ ایسا خواب ہے کہ اس کی تعبیر کرنے کی حاجت نہیں ہے. آپ نے کلام الہی کی زیارت کی ہے اور اچھے حروف میں سونے کے ساتھ اس کی لکھائی آپ نے دیکھی ہے، تو اچھا خواب ہے، لیکن کوئی اسپیسیفک اس کی تعبیر نہیں ہے. نیکسٹ. میرا نام رستم علی ہے، میں نیو کراچی میں رہتا ہوں. میری ویب کو جو ہے نا خواب آیا، وہ جو ہے نا جمعے کے دن کھانا کعبہ بھی وہاں حج بھی کیا، جمعہ بھی پڑھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ماشاء اللہ. نیو کراچی میں بھی رستم رہتے ہیں، اور خواب بھی بڑا پیارا ہے آپ نے جو بیان کیا ہے. کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا بڑا ہی مبارک ہے، اور اس کی تعبیر جو ہے وہ امن سے کی جاتی ہے. خواب دیکھنے والے کو خوف سے امن نصیب ہوگا. اگر اس کے رزق میں تنگی تھی، پریشانی تھی، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے وہ چھٹکارا پائے گا. اور خواب دیکھنے والے کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کعبۃ اللہ شریف کے پاس دیکھے، مکہ مکرمہ میں دیکھے، تو انشاءاللہ عز و جل ابھی تو خواب میں اس نے دیکھا ہے، اللہ کی رحمت سے حقیقت میں بھی اسے دیکھنا نصیب ہوگا. مزید. سر میں طاہر عرض کر رہا ہوں، میں خواب دیکھا تھا کہ مسجد کی دیوار سے جو ہے وہ لپٹ کر جو ہے وہ رو رہا ہوں. مسجد کی دیوار سے لپٹ کر رو رہے ہیں، جو میں سمجھاؤں کوئی خاص تعبیر نہیں ہے اس کی، لیکن مسجد کو آپ نے دیکھا ہے اسے لپٹ رہے ہیں، اور مسجد سے لپٹ کے رونا جو ظاہر ہے وہ عقیدت سے یا محبت سے ہے، لیکن چونکہ اس میں ڈیٹیل نہیں ہے، بڑا مبہم سا ہے، تو اسپیسیفک کوئی اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. البتہ اس کے اندر کوئی برائی والی یا نقصان والی کوئی ایسی شے نہیں ہے. نیکسٹ. خواب میں دیکھنا کہ کتا کاٹ رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا نہیں ہوتا. کمزور دشمن کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی نقصان کا، آزمائش کا، مشکل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے، اور وہ کسی شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ آپ کو مصیبت سے، مشکل سے نجات ملے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ظاہری اسباب پر، حالات، واقعات پر بھی غور کیجئے. کہیں کوئی ایسا شخص آپ کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو کہ آپ کے حق میں وہ بہتر نہیں ہے، تو غور کریں گے تو انشاءاللہ بعض اوقات توجہ ہماری چلی جائے گی کہ یہ آدمی میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اسے کنارہ کشی اختیار کریں، احتیاط سے کام لیں. خاص طور پر اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ کا کچھ لین دین کا معاملہ ہے تو اس میں ذرا مزید احتیاط سے کام لیں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. البتہ یہ خواب تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. مزید. میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارا گھر ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور ایک بہت کشادہ گھر ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے پرندے آتے ہیں جیسے عقاب اور باز، یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں زمین پر، اور میں ان میں سے بہت قیمتی اور اچھا عقاب پکڑ لیتا ہوں. لینگویج سے خان صاحب معلوم ہوتے ہیں، اور پہاڑی علاقے میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ عقاب سے، شاہین سے زیادہ فیمیلیر ہوتے ہیں. ذرا وہاں پر یہ پائے بھی جاتے ہیں مخصوص علاقوں میں. تو عقاب کا پکڑنا یہ کچھ منصب ملنے کی اور کسی بڑے شخص پر اوورکم کرنے کی، اس پر غالب آنے کی یہ علامت اور دلیل ہوتی ہے. تو نتیجتاً اچھا خواب ہے. اللہ پاک آپ کو کسی بڑے معاملے میں، کسی بڑے کام میں کامیابی عطا فرمائے گا. بعض اوقات ہم کچھ کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ بڑا اچیو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ایسے میٹرز پر آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. تو اچھا خواب ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی آپ بڑی اچیومنٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں مزید ہمت سے کام لیں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی. مزید کال سنائیے. میں ضلع میوالی سے محمد ارشد عطاری عرض کر رہا ہوں. میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میرے کان پر لمبے لمبے بال ہیں،
بہت لمبے لمبے، یہ یاد نہیں کہ دائیں کان پر یا بائیں کان پر. غالباً میں اچے کے ساتھ شاید گو کھیلنا چاہتا ہوں، لیکن آگے خواب یاد نہیں ہے، یا شاید وہاں میری مقصد ہے کہ آنکھ کھل گئی تھی. کسی ویرانے میں بیٹھ کے لگتا ہے کال ریکارڈ کرائی ہے، ویرانے میں جیسے آواز آ رہی ہوتی ہے، تو نامکمل سا ہے، مبہم سا ہے، تو اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. البتہ اس طرح کے خواب اگر نظر آئیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے. بقیہ اس کے اندر کوئی ایسی برائی والی شے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا خواب ہے جو مبہم ہے، اگر ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک اگر اس کا کوئی برا اثر ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بڑی بہتری کا سامان ہوگا. نیکسٹ. میں نے ایک خواب اس طرح دیکھا کہ روڈ پر میں جا رہا تھا تو اس روڈ کے بائیں سائڈ میں ایک گاڑی کھڑی تھی، تو اس کے ساتھ چند اسلامی بھائی بھی کھڑے تھے اور درمیان میں امیر اہل سنت بھی کھڑے تھے. تو امیر اہل سنت دور سے مجھے اشارہ کر کے بلاتے ہیں کہ مجھے ملو، اور میں پھر ان سے گلے ملا، بس وہیں ختم ہو جاتی ہے. چلیں جی، اب اس کی تعبیر تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اب کب ملاقات کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. اور جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اناؤنس ہوتی ہے، اور اس کی تعبیر کب ظاہر ہوگی یہ نہ میرے علم میں، نہ اس کا ابھی تک کوئی ایسا اعلان ہے. البتہ ایک اللہ پاک کے ولی کی زیارت کرنا، اللہ پاک کے نیک بندے کی زیارت کرنا اور گلے ملنا، ظاہر ہے کہ خوشی ہی کی یہ بات ہوتی ہے اور سعادت کی یہ بات ہوتی ہے. انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں تو مدنی کاموں میں حصہ لیا کریں، مزید کوشش کریں، امیر اہل سنت کی مزید برکتیں نصیب ہوں گی. اور اگر باقاعدہ آپ وابستہ نہیں ہیں تو میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو اس دنیا میں بھی ملیں گی، آخرت میں ملیں گی. قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کی عاشقان رسول کی یہ مدنی تحریک ہے، اور اس کا مدنی مقصد ہی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے. تو جس طرح آپ نے خواب میں امیر سنت کا قرب پایا، انشاءاللہ حقیقت میں بھی نصیب ہوگا، اور اس کی برکتیں آپ اس دنیا میں بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی دیکھیں گے. نیکسٹ کال سنائیے. میں نے خواب میں بہت زیادہ زلزلہ دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. زلزلے کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، اور زلزلہ مصیبت، تنگی، پریشانی، کسی عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا، یہ اس کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں. تو آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو راہ خدا میں کچھ صدقہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اس کے برے اثر سے محفوظ رکھے، اور ظاہری اسباب پر بھی غور کریں کہ کون سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہوں. تو انشاءاللہ عز و جل آسانی کا سبب ہوگا. البتہ زلزلے کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا. نیکسٹ کال. خواب میں مجھے جیسے ہم جا رہے ہیں کہیں اور ہمارے پیچھے کافی سارے کتے لگے پڑے ہیں، کاٹ رہے ہیں، جیسے کہ میں بچتا ہوں، وہاں سے نکل جاتا ہوں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا نہیں ہوتا اس طرح کا خواب، اور کسی برے شخص کی طرف سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ ہوتے ہیں یہ تعویذ تمام ہی اسلامی بھائیوں کے لیے. اسلامی بہنیں بھی اپنے محارم کے ذریعے حاصل کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ حفاظت کا سامان رہے گا. بقیہ یہ ہے کہ اپنے احوال، واقعات اور مصروفیات پر غور بھی کریں، کہیں اگر کوئی نقصان کا پہلو ہے، ظاہر ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. مزید سسٹر کو خواب آیا کہ وہ ایک ٹب میں کافی سارا مکھن اکٹھا کر رہی ہیں جو اکٹھا نہیں ہو رہا. ساتھ ہی ایک دودھ کا گلاس پڑا ہوا ہے، دودھ کے گلاس میں 2 مکھیاں زندہ ہیں. تو وہ اپی جو ہیں وہ مکھیاں نکال کے تو دودھ پی جاتی ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مکھی کے ایک پر میں نا شفا ہوتی ہے. دیکھیں، یہ تو مکھی سے متعلق جو آپ نے چیز بیان کی ہے وہ ظاہر بیان کی ہوئی ہے، اور استعمال کرنے کا بھی طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ گر جائے تو اس کو ڈبو کر استعمال کر لیا جائے. یہ تو ایک وہ چیز ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے اور وہی خواب کے اندر نظر آئی. اور مکھن اور دودھ 2 چیزیں اس کا جو سینٹرل پارٹ ہے خواب کا.
تو دودھ کا دیکھنا اور پینا یہ بہت ہی مبارک ہوا کرتا ہے. دعا کی قبولیت، تمنا کے پورا ہونے، علم حاصل ہونے، ایمان پر تقویت ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے. تو اچھا اور مبارک خواب ہے. انشاءاللہ عز و جل انہیں جو ہے اس کی برکت نصیب ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے، برائیوں سے، نقصان سے، آزمائشوں سے ہر مسلمان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز ہم نے سلسلے میں شامل کی. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ہمارا مدنی گلدستے پر مشتمل ہوتا ہے. آج کا مدنی گلدستہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آسمانوں کو خواب میں دیکھنا کیسا، وہ دیکھتے ہیں. پھر انشاءاللہ جب پلٹ کر واپس آئیں گے تو ویڈیو سوالات جو ہمارے پاس موجود ہیں ڈیفرنٹ علاقوں سے، ڈیفرنٹ اسلام بھائیوں نے بھیجے ہیں، اسے سلسلے میں شامل کریں گے. جی دیکھیے، آج کا مدنی گلدستہ ہے خواب میں آسمان کو دیکھنا کیسا. مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح مختلف آسمانوں کی مختلف تعبیریں ہیں، اسی طرح اگر آسمان کے مختلف رنگ دیکھے جائیں تو ان کی بھی تعبیر مختلف ہوا کرتی ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ سبز رنگ کا آسمان دیکھتا ہے تو یہ اس کی تعبیر ہے کہ وہ شخص جو ہے فلاح پائے گا، امن ہوگا وہاں پر اس ملک کے اندر، اور بھلائی ہوگی اور وہاں پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی. اگر وہ دیکھتا ہے کہ سفید رنگ کا آسمان ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، بیماری اور رنج اور غم کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے. یوں ہی اگر دیکھتا ہے کہ سرخ رنگ کا آسمان ہے، پورے آسمان کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو چکا ہے، تو یہ جنگ، ہلاکت اور لڑائی جھگڑے کی دلیل ہوا کرتا ہے. اسی طرح سے سیاہ رنگ کا آسمان دیکھنا بھی یہ اچھا نہیں ہے، اس علاقے میں فتنہ عظیم کی یہ دلیل ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھتا ہے، سرخ آسمان، سیاہ آسمان یا سفید آسمان جن کی تعبیریں اچھی نہیں، تو اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دے اور دعا کرے کہ اللہ پاک اس کو اور اس کے اہل علاقہ کو ان خوابوں کے برے اثر سے، برے نتیجے سے محفوظ فرمائے. اب تک ہم نے بات کی ہے آسمان کے مختلف رنگوں کی اور مختلف آسمانوں کی. اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آسمان سے کچھ چیز گرتی ہوئی، برستی ہوئی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ آسمان سے گندم یا جو برستی ہے تو یہ رزق میں وسعت کی اور امن کی، خیر کی، بھلائی کی علامت ہوتی ہے. اسی طرح سے آسمان سے شہد کا برستا ہوا دیکھنا بھی رزق میں فراخی، امن کی، اور اسی طرح بعض معبرین نے اس کو علم اور ایمان سے بھی تشبیہ دی ہے. یہ بھی اچھی تعبیر ہے. اگر دیکھتا ہے کہ آسمان سے ریت اور مٹی گرتی ہے تو اگر مقدار میں کم ہے تو اچھی ہے، اور اگر مقدار میں یہ بہت زیادہ ہے تو یہ بدی کی اور برائی کی علامت ہے، اس کے لیے اچھا نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ آسمان سے لٹکا ہے تو یہ اس کے مقام اور مرتبے کی بلندی کی دلیل ہے. تو یہ اچھا خواب ہے. البتہ بیچ میں کچھ خوابوں کی بری تعبیریں بھی بیان ہوئی، ان سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آسمان کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور آسمان کی بلندیوں پر کوئی شخص پہنچا ہے، تو اگر کوئی صحیح طور پر اپنے آپ کو آسمان کی طرف اڑتا ہوا دیکھتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہوا دیکھتا ہے، تو یہ مراد کے پورا ہونے، اچھے مقصد کے لیے سفر کرنے اور عزت و مرتبے میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. تو اچھی اس کی تعبیریں ہوتی ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی اس طرح سے آسمانوں کی بلندیوں پر جاتا ہے، وہ فیل کرتا ہے کہ اس نے واپس نہیں آنا، تو وہ بزرگی پائے گا اور مرتبہ اس کو حاصل ہوگا. تو یہ مجموعی طور پر تعبیریں اچھی ہیں. یوں ہی اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا ہے کہ معاذ اللہ آسمان سے پتھر برستے ہیں بارش کی طرح، تو یہ اچھا نہیں ہے، اس علاقے میں عذاب کے نازل ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے. اسی طرح سے اگر آسمان سے بارش کی طرح وہ دیکھتا ہے کہ آگ برستی ہے تو یہ وہاں کے بادشاہ پر کسی مصیبت کے نازل ہونے اور خون ریزی وہاں پر اس علاقے میں ہونے کی یہ دلیل ہے. لہٰذا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، صدقہ کرے اور دعا کرے، خود کے لیے بھی اور وہاں کے اہل علاقہ کے لیے بھی. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ آپ کو آسمان کی مختلف صورتحال کے بارے میں بیان کیا جائے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا بھی سوال کرنا چاہیے، اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر اچھا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے. اب بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں کسی اور چیز کے بارے میں مدنی گلدستہ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جی، آسمانوں سے متعلق آپ نے مدنی گلدستہ ملاحظہ فرمایا، اور ہو سکتا ہے کئی ناظرین کے لیے بہت ساری چیزیں نئی بھی ہوں۔ اسی طرح سے ہم مختلف اشیاء سے متعلق، مختلف شخصیات سے متعلق، مختلف سچویشنز سے متعلق سلسلے میں مدنی گلدستوں کو شامل کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے پہاڑوں سے متعلق مدنی گلدستہ بنایا تھا، امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس سے عرض یہ کرنی تھی کہ اگر آپ جو ہمارے پریویس مدنی گلدستے ہیں جو گزشتہ ہم بنا چکے ہیں ان میں سے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لنک کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں madani.co/خواب۔ تو یہ ہمارا لنک ہے، اس کو آپ وزٹ کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ یہاں پر آپ کو ہمارے جتنے بھی موضوعات پر مدنی گلدستے اب تک بن چکے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ دلچسپی کے لیے بھی ہوتا ہے، آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات بڑی کامن سی کالز ہوتی ہیں اور ایک طرح کے بہت ساری چیزیں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے علم میں اضافے کے لیے انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کے ویڈیو سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس ذریعے سے ہم تک کیا خواب پہنچے ہیں۔ جی، میرا نام محمد عاطف اتاری ہے اور میں منڈی بہاؤالدین کا رہائشی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بھیڑ کے چھتے کے نیچے سے گزر رہا تھا اور ایک بھیڑ نے اسے کاٹ لیا اور وہ درد کی وجہ سے اتنا چیخا کہ حقیقت میں اس کے گھر والے اس کی چیخو پکار سے جاگ گئے، تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جس علاقے سے یہ ویڈیو سوال موصول ہوا ہے وہ گرم علاقہ ہے، اور گرمیوں میں یہ بھیڑ کے معاملات وہاں پر بکثرت ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بھیڑ اگر کاٹ لے، مختلف قسم کے بھیڑ ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے یلو کلر کا جو ہے تو وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، بہتوں کو اس کا تجربہ ہوگا۔ تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہے، ضروری نہیں کہ اس کو حقیقت میں بھی بھیڑ کاٹے، البتہ ظاہری اسباب پر بھی غور کریں، کسی ایسی جگہ پر نہ آئیں، نہ جائیں جہاں پر بھیڑ ہو سکتا ہے۔ عموماً یہ ایسی جگہوں پر اپنے رہنے کی جگہ بناتی ہیں جو کہ ویران ہوتے ہیں، جہاں پر بہت زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا، موومنٹ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس کو جو ہے وہ نارمل لیں، ظاہری اسباب پہ غور کریں، انشاءاللہ کوئی ایسی نقصان کے باعث نہیں ہوگا۔ مزید مبارک علی اتاری پھول نگر، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ڈر رہا ہے مگر ڈرانے والے کا پتہ نہیں، اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ جی، آپ نے خود ہی کہا کہ ڈرانے والے کا معلوم نہیں ہے، تو ایک مبہم سی سچویشن ہے۔ تو بعض اوقات شیطان بھی خواب میں آ کر مسلمان کو ڈراتا ہے، ایسی کیفیت کا شکار کرتا ہے کہ جس سے مسلمان پریشان ہو، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہ کیفیت ہم پر طاری رہ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، اور اس میں گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہی ہوگی۔ اور جب پتہ ہی نہیں کہ کس نے ڈرایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اسپیسیفک کوئی تعبیر بھی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی سچویشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے اور آنکھ کھلتی ہے تو الٹی جانب 3 مرتبہ تھوکنے کا اشارہ کریں، تھو تھو جس طرح کرتے ہیں اشارہ کریں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان سے پناہ مانگ کر کروٹ جو ہے وہ بدل لیں اور سیدھی کروٹ سو جائیں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خواب سے چھٹکارا رہے گا۔ مزید محمد شمشیر لودھرا، ایک عالم دین نے خواب دیکھا کہ جو کہ دریا سے پانی پی رہے ہیں، پانی جو بہت ٹھنڈا اور لذیذ ہے، اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ دریا اور اس سے ٹھنڈا اور لذیذ پانی کا پینا یہ کسی بڑے شخص سے نفع اٹھانے کی علامت ہے، کسی صاحب منصب شخص سے، کوئی صاحب وجاہت ہے، جس کا اسٹیٹس ہے، جس کے پاس ایتھارٹی ہے، اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خواب دیکھنے والے کے اعتبار سے ہوگا کہ وہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کی کیا سچویشن ہے۔ تو تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے، اچھا ہے، اپنے علاقے اور اپنی سراؤنڈنگ کے اعتبار سے کسی بڑے صاحب منصب شخص سے نفع اٹھانے کی یہ دلیل ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں اور دیکھیں کیا نفع حاصل ہوتا ہے۔ مزید عبدالرف اتاری ہڑپا شہر،
والدہ صاحب نے خواب میں دیکھا کہ مامانی جان کے گھر سے بہت سارے امرود جولی میں بھرے اور کچھ امرود کھانے کے لیے مامانی جان کو بھی دیے جو کہ بہت لذیذ تھے۔ اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، اگر تو موسم میں امرود کھائے ہیں اور لذیذ بھی ہیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہت ہی مبارک ہیں۔ انشاءاللہ کوئی اچھی خبر ملے گی اور نفع ملنے کی بھی یہ دلیل ہے۔ البتہ اگر بے موسمی پھل دیکھا جائے جیسا اس کو ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے تو وہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا۔ امرود کو خواب میں دیکھنا کیسا، اس موضوع پر بھی چند ماہ قبل ہم نے ایک مدنی گلدستہ بنایا تھا۔ مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ جو وہ لنک ہے madani.co/خواب وہ وزٹ کر کے وہاں پر آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ سرچنگ میں آ جائے گا، اس کو مزید دیکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل مزید معلومات میں اضافہ ہوگا۔ مزید محمد آصف اتاری سردار آباد سے، خواب میں دیکھا کہ زخم سے خون بہہ رہا ہے اور جسم خون آلود ہو چکا ہے، حضور اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا منظر دیکھا ہو، کوئی ایسی سچویشن ذہن کے اندر ہو اور وہی آپ نے خواب کے اندر بھی دیکھی، تو اس میں تشویش نہ کریں اور دعا کریں اللہ پاک اگر کوئی ایسا برا ہونا تھا تو اسے محفوظ فرمائے۔ بعض اوقات چونکہ معاشرہ آپ کے سامنے ہے، انفارمیشن کی بھرمار ہے، بہت کچھ ہم سن رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہم ذہن نشین کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہی چیز خواب کے اندر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو تسلی رکھیں، انشاءاللہ کوئی برائی نہیں پہنچے گی۔ نیکسٹ محمد جنید انجم فیصل آباد سے، اگر کسی نے خواب میں دیکھا اپنے گھر پر ہے اور آلو کھا رہا ہے، اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ عام سی سبزی ہے اور روٹین کی چیز ہے، تقریباً ہی ہمارے ہاں چیزوں کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزی آلو ہے۔ یہ تقریباً دیگر سبزیوں کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، گوشت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور بکثرت اس کا استعمال ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، تو نارمل ایک روٹین کی چیز ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں۔ مزید اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو وہ زکوٰۃ کے پیسے کسی فلاحی کام کرنے والے لوگوں کو سپرد کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیں، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور کسی فلاحی ادارے کو دے رہا ہے، تو ویسے تو بظاہر ایک اچھا کام ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کے جو میٹرز ہیں اس کو ہم ظاہری جو احکام شریعت ہیں ہمارے لیے اس پر پرکھا جائے گا۔ ہر فلاحی ادارے کو زکوٰۃ دی جائے یہ شرعاً درست ہو یہ ضروری نہیں۔ کسی بھی ادارے کو آپ دیں، خواہ وہ فلاحی ادارہ ہو یا کوئی سا بھی ادارہ ہو، اس سے پہلے دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی ضرور حاصل کر لیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ وصول تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے جو شرعی احکامات ہیں ادائیگی کے، کس طرح سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، اس کو وہ فلفل نہیں کر رہے ہوتے، جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ میں نہیں کہتا کہ تمام ہی ادارے والے جو بھی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں سب غلط کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ایک پریکٹیکل بات ہے جو ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے تو زکوٰۃ نکالی، آپ کا جذبہ بھی ہے، آپ دینا بھی چاہتے ہیں، بلکہ آپ نے تو دے ہی دی، لیکن رقم ادا کرنے کے باوجود نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی نہ آپ کے سر سے فرض اترا، اور اس کی وجہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دینا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سائل محترم ہوں یا دیگر ناظرین، جب بھی زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کس کو دے رہے ہیں اور اس کے جو بھی شرعی تقاضے ہیں کیا آپ وہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو چونکہ اس کا تعلق شرعی مسئلے سے ہے تو دارالفتہ اہل سنت مختلف شہروں کے اندر ہم فزیکل جا کر بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، باب المدینہ کراچی، حیدرآباد زمزم نگر، مرکز الاولیاء لاہور، اسی طرح اسلام آباد، اور بھی
شہروں کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو گلزار طیبہ سرگودا میں ہے. تو اگر آپ ان شہروں میں رہتے ہیں تو جا کر، اور اگر ان شہروں میں نہیں رہتے تو فون کر کے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں کہ دیکھیے میں اس طرح سے ادا کروں گا اور جس کو میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں وہ اس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر مفتی صاحب اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ دے تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس کی فالو کرنا ہوگا. مزید میرا نام مدثر حسین اتاری ہے، میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا روز ہے، میرے نیک اعمال برے اعمالوں سے زیادہ ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. یہ تو اچھی بات ہے کہ خواب میں اچھی فعال ہے کہ نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ ہیں. البتہ اس پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو بخشا ہوا سمجھنا یا فلاح پانے والا سمجھنا یہ نہیں چاہیے، بلکہ جب تک زندگی باقی ہے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی بندے کو خام خواہ مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کی چیز دکھائی گئی ہو کہ بھئی اب تو تم بخشے ہوئے ہو اور نیکیاں کرنے کی حاجت نہیں. تو بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا علم تک نہیں ہوتا. لہٰذا یہی عرض کروں گا کہ اس خواب پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے ظاہری اعمال پر غور کریں، احتساب کریں، قیامت کو، آخرت کو پیش نظر رکھیں، اور خاص طور پر اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو علماء کرام سے رہنمائی لے کر جو ہے وہ ہمیں ویریفائی کرنا چاہیے کہ میں جو کام کرتا ہوں، میری جو مصروفیات ہیں، خاص طور پہ ارننگز جو ہیں، کیا وہ درست ہیں یا نہیں. اسی طرح اور کئی واجبات ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، فسق کے کام ہوتے ہیں، ان سے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور بہتری کا باعث ہوگا. مزید میرا نام محمد فیصل اتاری ہے اور میں سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. خواب میں طوطے دیکھنا اور چوزے دیکھنا کیسا ہے؟ مختلف اس کی تعبیرات ہیں، اور ایک تعبیر جو ہے وہ اولاد سے بھی کی جاتی ہے. اگر جس نے خواب دیکھا ہے وہ شادی شدہ ہے اور اس کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے تو اللہ پاک اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا. اور طوطے کی مختلف تعبیریں ہیں، اور اس پر بھی ایک مدنی گلدستہ ہم نے ڈیٹیل میں بنایا تھا، کچھ عرصہ پہلے بنایا تھا. تو چاہیں تو آپ ہمارا جو لنک ہے madani.co/خواب وہاں پر جا کر اس کو وزٹ کر لیں تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز آپ کو وہاں پر بھی میسر ہو جائیں گی. مزید مظفر اتاری ہند گجرات سے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ جمعہ کا دن ہے اور مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ، مسجد کی صفائی کرنا بڑی برکت اور سعادت کی بات ہے. اپنے آپ کو ایک نیک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور خاص طور پر اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو بہت اچھا ہے. انشاءاللہ عز و جل توفیق خیر نصیب ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے. تو خواب دیکھنے والا مزید کوشش کرے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں پائے گا. بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، وہ واضح ہوتے ہیں، اس کی جو ہے وہ تعبیر اچھی ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے نعمت اور کوئی اچھی خبر ملنے کی وہ دلیل ہوا کرتی ہے. نیکسٹ صبح 7 بجے تک کا ٹائم تھا. اس میں یہ تھا کہ میرے گھر والے میری شادی طے کرتے ہیں، اور جب بارات والے دن ہم لے کر پہنچے تو میرے ساتھ میرا ایک اور بھائی ہوتا ہے، حالانکہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے. تو اس کی بارات چلی جاتی ہے. ہمارے ساتھ ایک پیر صاحب بھی ہوتے ہیں جو برکت کے لیے میرے والدین نے شادی میں بلائے ہوئے ہوتے ہیں. میرے بڑے بھائی کی بارات تو چلی جاتی ہے. جب میری باری آتی ہے اپنی دلہن کے گھر جانے کی تو وہ لوگ منع کر دیتے ہیں، ان کا بھائی منع کر دیتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہے وہ وجہ ہے، تو اگر آپ چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں، چاہے تو نہیں کر سکتے. پھر میں اپنے والدین کی عزت کے لیے ہاں کر دیتا ہوں. لیکن اس کے بعد خواب ختم. تو حالانکہ ابھی میری عمر ہے 18 سال اور ابھی کچھ شادی کا اثار بھی نہیں ہے، ابھی بس پیپر ہی نزدیک ہیں. پیپروں کی ٹینشن میں شادی کے خواب، کیا بات ہے جی. اور وہ بھی اس طرح سے کہ کوئی فی الحال ارادہ نہیں ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ آپ اس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیں
بعض اوقات مختلف قسم کے خیالات ہوتے ہیں، وہ مکس ہو کر ہمیں ایک خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں. تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، بہت ہی خلاف واقع ہے، جیسا کہ آپ نے خود بھی بیان کیا کہ نہ ایسی کوئی بات چیت ہے، نہ کوئی ایسا فی الحال ارادہ ہے. پھر بھائی سے متعلق جو چیز دیکھی وہ بھی خلاف واقع ہے. تو ایک بہت ساری منتشر الخیالی ریفلیکٹ ہو کر ہمیں خواب کی شکل میں نظر آتی ہے. تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں پریشان ہونے کی حاجت ہے. اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، امتحانات کی تیاری کی طرف ہی توجہ رکھے اور اس خواب کی وجہ سے پریشان بھی نہ ہوں. اللہ پاک ہر مسلمان کے لیے عافیت کا سامان فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی آپ کی ویڈیو سوالات اور اس کے جوابات دینے کی ہم نے کوشش کی. اب نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سلسلے میں، اس مرحلے میں ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم تک سوالات آپ کی طرف سے پہنچے ہیں انہیں ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے. ہمارے وہ ناظرین جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں، جو فیس بک پہ ذریعے ہمارے ساتھ ہیں، جو یوٹیوب کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں اور اپنے خواب ہمیں بھیج رہے ہیں، اب سلسلے میں وقت ہوا ہے کہ ہم ان کے خوابوں کو انشاءاللہ اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمیں بہت سارے خواب موصول ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم رہنمائی لیں گے. اور میں یہ چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارا یہ آج کا سلسلہ جو ایک ڈیفرنٹ انداز میں، مختلف انداز میں الحمدللہ ہونے جا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ہے، اور اس حوالے سے جو چینجنگ ہمارے سلسلے میں آج آپ نے دیکھی ہے یہ آپ کو کیسی لگی ہے. اور ہم بڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی سوشل میڈیا کے ناظرین کی طرف اور دیکھیں گے کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں، اور ہم ان کے انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب بھی مبلغ دعوت اسلامی سے انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے. ایک ہمیں مدنی چینل اردو لائیو کے ذریعے یوٹیوب پر ایک سوال آیا ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خواب میں جھاڑو دیتے ہوئے، اسلامی بہن ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا ہے اور قالین کے نیچے لال رنگ کا سانپ دیکھا ہے. اس حوالے سے جاننا چاہ رہی ہے کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی. دیکھیں، جھاڑو دیکھنا تو ایک روٹین کی چیز ہے. عورتیں گھر میں صفائیاں کرتی ہیں، جھاڑو بھی دیتی ہیں، پوچھا لگاتی ہیں، دیگر کام کرتی ہیں، تو ایک روٹین کی چیز ہے. البتہ سانپ کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے. دشمن کی، نقصان پہنچانے والے کسی بد باطن شخص کی یہ علامت ہوتی ہے. تو انہیں چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں عافیت کے لیے اور کچھ صدقہ کریں تاکہ نقصان سے محفوظ رہیں. مدنی چینل لائیو فیس بک کے جو ہمارا پیج ہے اس پر الطاف حسین ہے، یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خواب میں صحت مند بھینس کو حملہ کرتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ حملہ کرتے ہوئے دیکھنا اچھا نہیں ہے، اور کسی بیماری کے حملہ آور ہونے یا کسی مشکل کے درپیش ہونے کی یہ علامت ہے. تو انہیں بھی چاہیے کہ راہ خدا میں کچھ صدقہ کریں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. اسی طرح کا استاد صاحب ایک اور خواب میں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی موصول ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ریچھ کو حملہ آور ہوتے دیکھا ہے. اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ ریچھ کی جو تعبیریں ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہیں. کوئی ایسا شخص کہ جو بد باطن ہے، انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور مکر و فریب کرنے والا ہے، یعنی کہ دھوکہ دہی سے وہ بندے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی یہ تعبیر ہوتی ہے. تو خاص طور پر ایسے خواب دیکھنے والے کو اپنے قریبی لوگوں پر غور کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں جو کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے، بظاہر ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ اچھے نہیں ہوتے. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی صحبت پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، اپنے تعلقات پر غور کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کی وجہ سے یہ نقصان اٹھائے. اور خاص طور پر اگر ان دنوں کے اندر کوئی روٹین سے ہٹ کر کوئی بڑا معاملہ طے کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بڑی احتیاط سے کام لیں تاکہ نقصان سے یہ محفوظ رہیں. جی بالکل صحیح. اسی طریقے سے مدنی چینل اردو لائیو پر بھی ایک اور جہانگیر بھائی ہیں، کہتے ہیں خواب میں داڑھی کا سفید ہونا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دو اس کی تعبیریں کی جاتی ہیں. ایک تو اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ وہ شخص عزت پائے گا اور اللہ پاک اس کو اس کے معاشرے میں، کمیونٹی میں جہاں وہ رہتا ہے، جو اس کی سراؤنڈنگز ہیں اس میں مرتبہ عطا فرمائے گا، لوگوں کے مقابلے میں اس کی عزت افزائی ہوگی. اور دوسری اس کی تعبیر جو ہے وہ دراز عمر سے کی جاتی ہے کہ اللہ پاک اس کو لمبی عمر عطا فرمائے گا. تو امیر سنت کی یہ تربیت ہے کہ جب بھی دراز عمر کی دعا کریں یا خواہش کریں تو بالخیر ضرور کہا کریں، کیونکہ طویل عمر ہوئی اور گناہوں بری ہوئی تو نقصان دہ ہے.
تو دراز عمر بالخیر کی دعا کریں، انشاءاللہ یہ نصیب ہوگی یا عزت میں اللہ پاک اضافہ عطا فرمائے۔ ٹھیک استاد صاحب، ایک اور ہیں ہمارے راشد بھائی، کہتے ہیں میں حرم میں خود کو دیکھتا ہوں مگر مجھ کو حرم میں جانے کا راستہ نہیں مل رہا، اس حوالے سے حرم مکہ ہے یا حرم مدینہ ہے یہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ بہرحال حرم میں اپنے آپ کو دیکھنا بڑی مبارک اس کی تعبیریں ہیں، جی، اور راستے کا نہ ملنا یہ دشواری کی علامت ہوتی ہے، جی، تو ہو سکتا ہے ان کو حرم مکہ میں جو ہے وہ حاضری نصیب ہو، لیکن کچھ مشکلات کے بعد، جی، تو چاہیے کہ دعا بھی کریں، ظاہری اسباب پر کوشش بھی کریں تاکہ اللہ پاک ان کو حقیقت میں مکہ دیکھنا نصیب۔ جی، حقیقت میں اللہ تعالی ہم سب کو مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ خواب میں چھوٹے بچوں کو دیکھنا کیسا ہے؟ چھوٹے بچوں کو دیکھنا، چھوٹے بچوں کو دیکھنا نارمل ہے، ہم بچوں کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، گھر میں بھی دیکھتے خاص نہیں۔ جی جی، اسی طرح کہہ رہے ہیں ایک ندیم بھائی ہمارے کہتے ہیں سفید گائے دیکھنا کیسا، اور وہ گائے مجھے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ اگر فربا ہے، صحت مند ہے، تو رزق میں وسعت کی علامت۔ ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے یہ سیف بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں خواب میں وومیٹنگ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے الٹی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اچھا نہیں ہے، ویسے بھی یہ طبیعت کی خرابی پر ہی اس کی دلیل ہوتی ہے، تو عافیت کا سوال کریں۔ اسی طریقے سے زین بھائی ہیں، یہ ہمارے کہتے ہیں کہ خواب میں دانت ٹوٹنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہیں۔ بنیادی تعبیر کسی قریبی رشتہ دار یا عزیز کو کوئی مشکل درپیش ہونے یا نقصان پہنچنے کی، بعض اوقات موت کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے ہمارے اکرم بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں خواب میں بیگ دیکھا ہے۔ بیگ بھی ایک روٹین کی چیز ہے، تو اس کی بھی کوئی خاص تعبیر نہیں۔ جی۔ اسی طریقے سے ہمیں میسج ایس ایم ایس کے ذریعے جو خواب موصول ہوئے ہیں، اس میں ہمارے شاہد بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری بچوں کی امی جو ہیں یہ خواب میں مجھے اکثر ڈوبتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ ڈوبنا اچھا نہیں ہوتا، مراد کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، لہٰذا اگر کوئی خاص خواہش ہے، تمنا ہے، تو راہ خدا میں کچھ خرچ کر کے یا راہ خدا میں سفر کر کے انشاءاللہ دعا کریں گے تو مراد پوری انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں اور اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور میرا دوست ہم رکشے میں بیٹھ کر کہیں جانے لگتے ہیں، آگے سے گلی بند ہوتی ہے، اس کا کیا کریں؟ کراچی میں تو نہیں رہتے، تو ایک روٹین کی چیز ہے، بعض اوقات غلط راستے پہ رکشہ والا لے جاتا ہے، تو کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے یہ ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی شادی شدہ بہن جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ بظاہر اچھا نہیں ہے، کسی مشکل میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، دعا کریں انشاءاللہ خیر ہو۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے اسلامی بہن ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے کہ والد صاحب کے جو ہے وہ دونوں پیر بھی کٹے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، پھر یہ کہتی ہیں کہ میرے 20 سال کے بھائی ہیں، اوپر کمرے میں جب جاتی ہوں ان کو دیکھتی ہوں تو وہ بھی اسی طریقے سے ان کے بھی پاؤں کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو اور وہ رو رہے ہیں ان کے بھائی، اور کہنے کہ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اس طریقے کے پریشان کن خواب دیکھا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ رسالہ ہے تنگ دستی اور اس کے اسباب، مکتبۃ المدینہ کا، وہ حاصل کر لے، محتاجی کی علامت ہے، لیکن انشاءاللہ وہ رسالہ پڑھیں گے تو ان کو معلومات ہوں گی، اس پر عمل کریں تو اللہ پاک کی رحمت سے محتاجی سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح صدر ایک اسلامی بہن ہے، یہ کہتی ہیں کہ والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ابھی حال ہی میں ہوا ہے، اور یہ ہیں اور ان کی ایک چھوٹی بہن ہے، ان کو والدہ مسلسل کچھ ٹائم بعد خواب میں آ رہے ہیں، اور یہ والدہ کو پریشانی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، رونے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، غمزدہ کیفیت میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ والدہ ہمیں کیوں نظر آ رہی ہیں، اور ہم اس حوالے سے والدہ کے لیے پڑھائی بھی کر رہے ہیں، 40ویں کا اہتمام بھی کیا ہے، اصالِ ثواب کا اہتمام بھی کیا ہے، اور ابھی بھی پڑھائی کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، پھر والدہ کی یہ غمزدہ ہونے کی کیفیت، اور یہ ہم دونوں بہنوں کو یہ خواب میں آنا، دیگر بہن بھائیوں کو خواب میں نہ آنا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گا؟ دیکھیں، انہیں ہی خواب میں آنا، دیگر کو نہ آنا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی، قریبی رشتہ داری ہے، بلکہ بہت ہی قرب ہے والدہ اور اولاد کا، اس سے زیادہ قریب کیا ہوگا، تو یہ کوئی کمپلسری نہیں ہوتا کہ ایک کو نظر آئیں تو سب کو آئیں یا کسی کو نہ آئیں، تو یہ ایک فطری چیز ہے، اس کے اندر تو کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ رہا یہ کہ ایصال ثواب کرتے ہیں تو کرتے رہیں، غمزدہ حالت میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ ایک اور پہلو پہ ضرور غور کر لیں، کہیں والدہ پر کسی کا کوئی حق تو نہیں آتا تھا، اگر کسی کا کوئی حق آتا تھا ادا کر سکتے ہیں تو ادا کر لیں، یا اسے معاف کرا لیں، یا جو بھی صورت ہو وہ اختیار کریں، اور ایصال ثواب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں تو اس کو کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ والدہ کے لیے ضرور باعث برکت ہوگا۔ جی،
یہ ہمارے محمد شریف بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں خواب میں اسٹیل کی پلیٹ دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی عام روٹین کی چیز ہے، گھروں میں اسٹیل کے برتن یوز کیے جاتے ہیں تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں۔ اسلامی بہن ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ چھپکلی سر میں گرتی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ چھپکلی جو ہے وہ چغل خور اور ایک برے شخص کی علامت ہوتی ہے، تو خواب دیکھنے والے کو اپنی صحبت پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی عادت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ خود کسی کی چغلی کھانے میں مبتلا تو نہیں۔ امیر سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس کو مطالعہ کریں، اس میں جہاں غیبت سے متعلق مواد ہے، چغلی سے متعلق بھی ہے، اور اگر ایسی برائی ہم اپنے اندر پائیں تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ورنہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ خواب میں ندی کے پل سے گزرتے ہوئے دیکھا، اور پھر دیکھا کہ گزرتے وقت پل ٹوٹ جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے، اور پھر ہم ندی کے اندر گر جاتے ہیں، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے اور پھر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کا کچھ مکس خواب دیکھا ہے، کیا فرمائیں گے؟ ملی جلی کیفیت ہے، بعض اوقات تو ہو سکتا ہے ہمارے راستے میں ہی کوئی اس طرح کا پل ہو اور ہم روزانہ ہی اس سے گزرتے ہوں، اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو پھر تو ایک روٹین کی چیز ہے، کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ البتہ کسی ندی یا دریا کو پار کرتے ہوئے اس میں گر جانا، ڈوب جانا، یہ تمنا کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی خاص تمنا ہے، مراد ہے، تو اس کے پورا ہونے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، چاہیں تو صلاۃ الحاجات پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہوگی۔ جی، اسی طریقے سے یہ ایک اسلامی بہن کا میسیج ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ مجھے کافی زیادہ پیسے مل گئے ہیں، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ خواب میں پیسوں کا دیکھنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا جو ہے وہ سوال کرنا چاہیے، اور اس کے برے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، ممکنہ صورت میں الحمدللہ ہم نے آپ کے میسیجز بھی اپنے سلسلے کے اندر شامل کیا الحمدللہ، اور اسی طریقے سے جو مدنی چینل کے یوٹیوب کے ذریعے بھی جو آپ کے خواب تھے وہ بھی الحمدللہ ممکنہ طور پر ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیے، فیس بک کے بھی سوالات الحمدللہ ممکنہ صورت میں ہم نے شامل کیے۔ آئیے بڑھتے ہیں استاد محترم کی طرف۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ۔ اللہ پاک ہم سب کے خوابوں کو، خیالوں کو پاکیزہ فرمائے، بہتر فرمائے۔ ہم جو سوچیں، جو دیکھیں، جو خواب دیکھیں، اس کو اللہ پاک ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اچھے ماحول میں ہوں گے تو ہمارے خیالات اور خواب دونوں ہی پاکیزہ اور ستھرے ہوتے چلے جائیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، علم دین کی برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب، اور خواب کچھ شیطان کی جانب سے بھی آتے ہوئے نظر آئے۔ اچھا خواب تو کر رب کا، اس پہ تو شکر مانگ، تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر۔